بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت و مجد اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ہم نے گزشتہ کی مجلس میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کے چند واقعات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. آج ہم انہی واقعات کو آگے بڑھائیں گے اور مزید واقعات جو سچے واقعات ہیں، ان واقعات میں ہمارے لیے کیا رکھا گیا ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اسے ہم اخذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت تھی، اتنی زاہدہ، اتنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی تھی کہ ایسی مثال بہت کم ملتی ہے، ایسی مثال بہت کم ملتی ہے. اسی لیے ان کے زندگی میں ہی ان کے بہت سارے القاب تھے، بہت سارے لقب دیے گئے تھے. ایک مشہور لقب الزہرا، اور جس کے نام سے ہم نے ان دروس کو موسوم کیا ہے، الزہرا. یہ فاطمہ الزہرا کا ایک اہم لقب تھا. ان کے زندگی میں ہی یہ لقب انہیں دے دیا گیا تھا، اور لوگوں میں یہ الزہرا کے نام سے مشہور تھیں. عربوں کا طور و طریقہ یہ تھا کہ کسی آدمی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو اجاگر کرتے ہیں، ہے نا، اس خوبی کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں. اسلام آنے کے بعد اس عادت کو اسلام نے اور آگے بڑھایا، کیونکہ اچھی عادت تھی اور اسلام نے اس عادت کو باقی رکھا. ہم یہی کچھ دیکھتے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. ان کا لقب صدیق پڑا، ہے نا. بعض لوگوں نے کہا کہ صدیق کا لقب اس وقت پڑا جب معراج کے واقعات پیش آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو لوگوں کے درمیان معراج کے واقعات اٹھا کر بیان کیے تو جھٹلانے والوں نے جھٹلایا اور مومنین نے اس پر ایمان لایا. اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو الصدیق کا لقب ملا، یعنی سچا، انتہائی سچا، نیک آدمی، صادق آدمی، یہ لقب دیا گیا. اور ہم عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کا لقب سنتے ہیں. ان کا لقب الفاروق ہے. فاروق لفظ فرق یفرق یا پھر فرق یفرق کے روٹ ورڈ سے بنا ہے. الفاروق یعنی فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. یہ لقب انہیں اس وقت دیا گیا جب یہ بدر کے میدان میں، ہے نا، جب یہ اسلام لائے تو انہوں نے مسلمانوں کو بلایا کعبے کے اندر، اور بلا کر باقاعدہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. تو اس وقت انہیں لقب دیا گیا کہ یہ فاروق ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. یہ جیسے اسلام لائے باقاعدہ مومنین کی ایک اچھی خاصی گروہ بن گئی، مومنین اور کفار میں تمیز پیدا ہو گیا. اور یہی کچھ ہم دیکھتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. ان کا لقب تھا الغنی،
اور علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سنتے ہیں، ان کا لقب تھا الحیدر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان تمام لوگوں کو القاب دیے گئے، اور عربوں کے پاس القاب دینا اچھی چیز ہے، اور اسلام نے اچھی چیز کو باقی رکھا. لقب دینے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم گنگا کچھ الٹی دوڑاتے ہیں، ہے نا. ہم لقب اس آدمی کو دیتے ہیں جس کے اندر عیب ہو. کسی کے اندر کوئی عیب دیکھ لے، اس عیب سے اسے ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، ہے نا. کہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی دھوکے باز ہے نا، یہ آدمی تجارت میں گھاٹا کرنے والا، یہ آدمی تجارت میں ڈنڈی مارنے والا ہے نا. لوگوں کو ان کے اندر جو عیوب ہے، ان کے اندر جو خامیاں ہیں، ان خامیوں کو بنیاد بناتے ہیں لقب دینے کے لیے، ہے نا. یہ بالکل اسلام جو طریقہ سکھاتا ہے اس کے برعکس ہے نا. آدمیوں کے اندر خوبی جو ہے، لوگوں کے اندر جو خوبی ہے اسے اجاگر کریں، اور اسے بنیاد بنا کر کسی کو لقب دیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. 4 چیزیں ہیں میرے دوستو. ایک ہے نام جو باپ والدین ایک شخص کو رکھتے ہیں، اسے نام کہتے ہیں. ایک ہے لقب، آدمی کی خوبی دیکھ کر لقب دیا جاتا ہے. ایک ہے کنیت. کنیت کیا ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، جیسے علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو الحسن، اور جیسے ہم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سنیں گے ان کی کنیت تھی ام الحسن، حسن کی ماں، ہے نا. بیٹے سے موسوم کرنا، بیٹے کا نام لا کے باپ کا لفظ ساتھ جوڑنا، ماں کا لفظ ساتھ جوڑنا، اسے کنیت کہتے ہیں. عربوں کے پاس عزت کے لیے کنیت استعمال کرتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی ایک بڑے آدمی کو، ایک عزت والے آدمی کو نام سے نہ پکاریں بلکہ اس کی کنیت سے پکاریں. فلاں کا نام محمد ہے، ان کے لڑکے کا نام عبداللہ ہے، تو آپ انہیں پکاریے ابو عبداللہ. یہ اچھی چیز ہے. کنیت سے لوگوں کو بلانا یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ عزت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا. ہمارے یہاں بھائی، ماموں، چاچا، جی انکل یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کنیت ہم استعمال نہیں کرتے. کنیت استعمال کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت سے بلانا پسند کرتے تھے. کسی کو لاڑ سے پکارنا چاہے، پیار سے پکارنا چاہے، کنیت سے پکارتے تھے. ان کی کنیت جو ہوتی اس سے پکارتے تھے. تو کنیت استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے نا. نام سے پکارنا یہ غلط بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیت سے پکارتے تھے. کبھی ابا جان کہتے اور کبھی کنیت سے پکارتے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش رہتی ہے نا، حشاش بشاش رہتی، ماحول جو ہے نرم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کنیت سے پکارتی. کہتی ابو القاسم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھا، ابو القاسم کہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتی. اور جب بھی غصے میں آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہے نا. کہتی رب محمد کے رب کی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لفظ استعمال کرتی. اور بعض عورتوں نے ہمارے معاشرے میں شوہروں کو نام سے بلانا سنت سمجھ رکھا ہے. شوہروں کو نام سے بلانا سنت سمجھ رکھا ہے، اور ہمارے یہاں جی، آؤ جی، جاؤ جی ہے نا، یہ جو استعمال کرتے ہیں اسے ختم کر کے شوہروں کو ڈائریکٹ نام سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت ہے. نہیں میرے دوست، غلط بات ہے. شوہر کا احترام ہے اور آپ نام سے مت پکاریے، البتہ کنیت استعمال کیجئے، لیکن نام پکارنے میں کوئی قباحت نہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ جو پرانے رواج میں اگر کسی سے عورت سے ان کے شوہر کا نام پوچھا جائے، فوراً بچے کو بلاتی، ابا کا نام بولو جی. شوہر کا نام بھی منہ میں لانا نہیں چاہتی ہے نا. یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا. ایسا نہ ہو، شوہر کا نام منہ میں لا سکتے ہیں، لیکن انہیں پکارتے وقت نام سے پکارنا ایک قباحت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہیں. البتہ کنیت استعمال کریں، کنیت استعمال کریں. ان کی جو کنیت ہے کنیت سے پکاریں، یہی بہت اچھی چیز ہے. یہ تیسری چیز. چوتھی چیز خاندان کا نام. چوتھی چیز خاندان کا نام. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد بن عبداللہ الہاشمی، محمد بن عبداللہ الہاشمی القرشی. یہ ہاشمی خاندان کا نام ہے. عربوں کے پاس آج بھی رواج ہے، وہ اپنا نام بولتے ہیں، اپنے والد کا نام بولتے ہیں، اس کے بعد اپنے خاندان کا نام بولتے ہیں، ہے نا. خاندان کا نام یہ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے عربوں کا طریقہ تھا جسے اسلام نے باقی رکھا. اچھی چیز ہے کہ آدمی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے جو ہے نام کے ساتھ خاندان کا نام جوڑیں. اب کسی کے خاندان نہیں تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. ہر آدمی اسلامی معاشرے میں ہر آدمی اپنے خاندان سے مشہور ہوا کرتا تھا، ہے نا. جب ہم خاندان کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی فخر کی بات کریں، ہم فلاں خاندان کے، ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہے نا. اپنی بڑائی فخر ثابت کرنے کے لیے اس طور پر ہم بات نہیں کرتے. ہم خاندان سے مراد اس کی شناخت، اس کا ایڈریس.
مسلمانوں کے پاس یہ قدیم طریقہ تھا، لیکن جب سے انگریز ہندوستان میں گھسائے، جہاں کہیں بھی انگریز اپنی حکومت قائم کیے، انہوں نے مسلمانوں کو ان کے اصول سے کاٹ دیا، ان کے اصول سے کاٹ دیا، اور سب کو ان کے نام اور ان کے والد کے نام سے انہیں محصور کر دیا، انہیں ان کے خاندان سے کاٹ دیا، کیونکہ جب آدمی اپنے خاندان سے جڑا ہوا رہتا ہے تو وہ اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتا ہے، ان کے کارناموں کو یاد کرتا ہے، اسلام کے لیے انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو بطور قربانی پیش کیا، اسلام کے لیے کیسے مر مٹتے تھے، کتاب و سنت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جب آدمی اپنے خاندان کا نام لیتا، اپنے آبا و اجداد کا نام لیتا، اس کے اندر یہ حمیت جاگ اٹھتی، یہ جذبہ جاگ اٹھتا، اور وہ اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا۔ یہ انگریز جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے ان کے خاندان سے ان کے ناموں کو کاٹ دیا، ان کے اصول کاٹ دیے، صرف انہیں دوسرے ناموں میں محصور کر دیا، ہے نا۔ یہ دکنی، یہ شیخ، یہ سب کیا ہے؟ یہ خاندان کے نام نہیں ہیں۔ دکنی دکن سے جو لوگ آئے ان کا ہے، شیخ دوسرا ہے نا۔ یہ مختلف جو ہے خاندان کے نام ہمارے اندر مشہور ہو گئے، یہ اصل میں خاندان کے نام نہیں۔ تو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی، ایک ہے لقب، ایک ہے نام، ایک ہے کنیت، اور ایک ہے خاندان کا نام۔ یہ چار طریقے سے عرب اپنے نام رکھا کرتے تھے، اور لوگوں میں ان کی شہرت ہوتی تھی، اور اسلام نے اسے باقی رکھا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا فاطمہ الزہرا ان کا لقب تھا۔ زہرا مطلب پاک دامن عورت، پاک دامن عورت، عفت والی عورت، با اخلاق عورت۔ میرے دوستو، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان کی بعض خوبیوں کو ہم نے گزشتہ مجلس میں دیکھا، ہم نے ان کے شادی کے واقعہ سنے کہ کیسے علی رضی اللہ عنہ آئے، اور کیسے علی رضی اللہ عنہ نے بطور منگنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے گفتگو کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار مان لیا، اور شادی ہو گئی۔ احد کے بعد، بدر کی لڑائی کے بعد تقریباً 3-4 مہینے کے بعد یہ شادی پیش آتی ہے میرے دوستو، اور دنیا میں سب سے آسان شادی، اور دنیا کا سب سے بڑا آدمی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اور سب سے آسان شادی۔ اللہ اکبر، ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میری بیٹی کی شادی اس آدمی سے ہوگی جو میری بیٹی کے وزن کے برابر سونا دے، لوگ ہوتے دینے کے لیے تیار ہو جاتے، ہے نا۔ ویسی عورت تھی، یعنی ایسی شخصیت کی عورت، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی معمولی عورت نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے کی، اور علی رضی اللہ عنہ کنگال آدمی تھے، اور مہر دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ بدر میں مال غنیمت میں جو زرہ آیا تھا اسے بیچ کر تقریباً 500 درہم آئے تھے، اس کے ذریعے سے ان کی شادی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ علی رضی اللہ عنہ کو پالا تھا، پوسا تھا، وہ ان کے گھر کے آدمی تھے، تو ان کی بھی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوتی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جہیز کا انتظام کیا، ایک تکیہ اور ایک لحاف اور چکی، یہ 3-4 چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چوتھی چیز نہیں تھی میرے دوستو۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے شادی کے بعد ایک گھر کرائے پر دے رکھا تھا جس میں 2 کمرے تھے، وہاں پر گئے علی رضی اللہ عنہ، شادی کے بعد دونوں یہیں پر زندگی شروع کرتے ہیں میرے دوستو۔ اور جب شادی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنی لڑکی کو لیا اور نئے گھر کی طرف گئے، جا کر علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر جب واپس آ رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگتی ہیں، ہے نا۔ اتنی طویل مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب یہ بھی تھا میرے دوستو، یہ کہتے تھے ام ابیہا، لوگ یہ کہتے تھے ام ابیہا، یعنی یہ اپنے باپ کی ماں، لقب یہ دیتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، یہ اپنے باپ کی ماں، یعنی اپنے باپ کی ماں سے مراد کیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہتے ہیں جبکہ وہ بیٹی ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ جب سے اسلام آیا تب سے یہ دیکھ بھال کر رہی ہیں، ہے نا۔ یہ جو نام ہے صرف ایک بطور لقب دیا گیا ہے، اس کے لفظی معنی نہیں ہے، لفظی معنی بیان کرنا مراد نہیں ہے، یہ بطور عزت، بطور احترام جو ہے، عربوں کے پاس جو ہے بڑے آدمی کو دیکھے بطور احترام انہیں والد کہتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ والد کہتے ہیں، عربوں کے پاس طریقہ ہے کہ والد مطلب وہ جنیس ہو، نہیں، وہ جنے نہیں، بطور احترام کہتے ہیں۔ تو بطور احترام فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب یہ پڑا ام ابیہا، یہ ان کے والد کی ماں۔ اور اہل علم نے کہا یہ لقب انہیں اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ یہ اتنی دیکھ بھالی کرتی تھی، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، مکے کے سڑکوں میں جاتے اور ان کے پیچھے آ کے مشرکین انہیں اذیت دیتے، یہاں تک کہ یہ جو شریق تھا، ایک مرتبہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں اونٹنی کا پھوٹا ڈال دیا تھا،
اور سر اٹھا نہیں پا رہے تھے، اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور اس پھوٹے کو ہٹاتی ہیں، اکیلے ان مشرکین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. جب ان کی عمر کتنی ہے میرے دوستوں؟ 8-9 سے زیادہ نہیں، 8-9 سال سے زیادہ نہیں، چھوٹی عمر کی لڑکی ہیں. اور یہ وہ دور تھا جب وہ بالغ نہیں ہوئی تھی، تو انہیں موقع مل گیا تھا کہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار پوچھتی رہتی تھی، کہاں گئے، کدھر آئے، کہاں ہیں، محرم میں ہیں یا پھر مینا میں ہیں یا پھر جو ہے عرفات میں ہیں یا پھر مکے کے کس سڑک میں کھڑے ہوئے ہیں، کن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، کن لوگوں سے ان کی آج بات چیت ہوئی، دعوت کا مرحلہ کہاں پہنچا، کون اسلام لائے، کون اسلام نہیں لائے، ابو جہل کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ابو لہب کیا کر رہا ہے، یہ پورے اخبار رکھتی تھی وہ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر میں آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پوچھتی، جسم کو دباتی، کھانے کا انتظام کرتی، پانی کا انتظام کرتی. یعنی خدمت میں اتنی آگے بڑھ گئی تھی، اتنی آگے بڑھ گئی تھی، ان کی لقب میں یہ پڑ گیا ام ابیہا. لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے. اور یہ میرے دوستوں جیسے آپ نے گزشتہ مجلس میں سنا، بالکل والد پر گئی تھی. گفتگو کا انداز اور رہن سہن کا طریقہ، بات چیت کا طریقہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زیراکس کاپی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زیراکس کاپی تھی. ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جھلتی تھی، مشابہت رکھا کرتی تھی میرے دوستوں. اور یہ میرے دوستوں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی. اور یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی آخری لڑکی تھی. اسی لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں بہت چاہتی تھی، بہت چاہتی تھی. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، چاہت میں بہت زیادہ چاہتے تھے. اور جب بھی کسی معاملے میں اپنے خاندان والوں کا نام لینا چاہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے. جب اللہ نے قرآن میں کہا، جب نجران سے بعض لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ بھائی جا کے ان سے مباہلہ کرو. کیا کرو؟ مباہلہ. مباہلہ کا مطلب یہ کہنا کہ میں اللہ سے لعنت کا مطالبہ کرتا ہوں اگر میں جھوٹ میں ہوں، اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر لعنت بھیجے. یہ کہتے ہیں مباہلہ، معمولی چیز نہیں. اور یہ مباہلہ اس وقت کرنا چاہیے جب معاملہ سنگین ہو جائے، اور خاص طور پر مناظروں میں. تو جب نجران سے عیسائی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرنا چاہتے تھے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنا چاہتے تھے، دلائل جاننا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا نبی ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرورت نہیں کہ نبوت ثابت کرنے کے لیے لمبی تقریر کرے، ہے نا، بائبل کے ورسز بتائیں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے. نہیں، ضرورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. یہ دوسرے لوگ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. یہ شخصیت کرنے کا کام یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی باطل میں نہیں کہ حق بار بار بتائیں، ہے نا، وہ لوگ جانتے ہیں. تو جب آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مباہلہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے خاندان والوں کو لے کر جائیں. تو اپنے خاندان کی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے لے کر گئے؟ علی رضی اللہ عنہ کو اٹھائے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان کے 2 ننھے سے بچے حسن حسین کو لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بولے کہ یہ میرے خاندان والے ہیں، یہ میرے خاندان والے ہیں. یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مباہلہ کیا. تو جب خاندان کی بات آئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر پہنچا دیا. اور اسی کے ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک مخزومی عورت تھی، بنو مخزوم سے اس کا تھا. بنو مخزوم یہ بڑے لوگ ہیں، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم ایک طرف ہے تو دوسری طرف بنو مخزوم ہے. بنو مخزوم سے ابو جہل ہے، اور بنو مخزوم سے خالد بن ولید ہے، بنو مخزوم سے ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہے نا. قریش کے درمیان ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جو جنگ کا انتظام کیا کرتے تھے، اسلحہ کا انتظام کرتے تھے. تو بنو مخزوم سے ایک عورت تھی، لیکن یہ عورت نے چرا لیا، مسلمان ہو گئی تھی لیکن اسے چوری ہو گئی، اس نے چرا لیا، پھنس گئی، معاملہ ثابت ہو گیا، ہے نا. کیس پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کا حکم ہے السارق والسارقة فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا ونکالا من اللہ. چرانے والا مرد اور چرانے والی عورت دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. ہاتھ کاٹ دیا جائے. ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں، ہتھیلی کاٹیں گے. یہ 2 ہتھیلیوں کو کاٹ دیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اگر چرایا ہے، کیس ثابت ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. اور جیسے ہی حکم ہوا تو بنو مخزوم کے لوگ اور دوسرے بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے. بنو مخزوم کی عورت اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے چوری کرنے والی کہہ کے، چوری کے کیس میں. تو بڑے بڑے لوگ آئے سفارش کرنے کے لیے. اب کسی کے اندر دم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے
सिफारिश करें, मामला संगीन है, कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग हैं, सब खामोश हैं, बोले नहीं नहीं जानते भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। लोग अबू बकर के पास गए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, बोले कि नहीं नहीं मैं ऐसे मामले में जा नहीं सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में है। तो वो लोगों ने तलाश किया और मालूम हुआ कि उसामा बिन ज़ैद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह भोले लड़के, ले पालक लड़के के लड़के थे, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसामा बिन ज़ैद जो है इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे, इसीलिए इनका लक़ब है हिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते आदमी। एक मर्तबा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों निकले, सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर बैठे हैं और बाहर उसामा बिन ज़ैद खड़े हुए हैं, उसामा बिन ज़ैद खड़े हुए हैं। उसामा बिन ज़ैद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी फैली हुई थी कि लोग रंज करते थे, लोग अशश करते थे कि भाई इतने। और उसामा बिन ज़ैद कौन थे मेरे दोस्तों? ये ज़ैद बिन हारिसा के लड़के थे। और उसामा बिन ज़ैद और ज़ैद बिन हारिसा में आसमान जमीन का फर्क था। बाप गोरे हैं, बेटे काले हैं, बिल्कुल काले हैं, है ना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते थे। इसीलिए जब वफात के करीब आए तो उसामा बिन ज़ैद को एक लश्कर दिए, लश्कर देकर शाम में बोले कि जाओ। अब इनके मातहत खोले, बड़े बड़े सहाबा हैं और इनकी उम्र सिर्फ 18-19 साल है। लोगों ने आके एतराज किया, बोले कि नहीं नहीं उसामा बिन ज़ैद है, मामूली आदमी नहीं। और वफात पा गए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी लश्कर को वैसे ही भेजा। लोग आकर बोले कि उसामा को तो उतार दो, वो छोटे बच्चे हैं। बोले कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाया है, मैं कैसे उतार सकता हूं। तो इतना बड़ा मर्तबा था मेरे दोस्तों। अब्बास और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात सुनते गए लोगों के पास कि उसामा बहुत महबूब है, बहुत महबूब है। तो इन दोनों ने चाहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट पूछ लें। एक मर्तबा गए मुलाकात करने के लिए, अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, बाहर उसामा बिन ज़ैद खड़े हुए हैं। बोले कि अंदर बात करने की इजाजत दो। अंदर गए, जाकर उसामा ने पूछा कि दो आए हैं आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मामला है भाई, क्यों आए हैं? उसामा ने कहा कि नहीं जानते क्या मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जानता हूं, उन्हें भेजो अंदर। दोनों अंदर आए, दाखिल हुए, दाखिल होकर बोले कि या रसूलल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक। पहला सवाल, अल्लाह के रसूल आपके पास सबसे महबूब कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फातिमा बिन्त मोहम्मद। फातिमा जो मेरी लड़की है मैं इन्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए, है ना। हर आदमी का उस मौके के लिहाज से उसका मर्तबा है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लिया, एक मर्तबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लिया है, एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिया है। गिने चुने बाज लोगों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए, खास तौर पर ऐसा अगर सवाल हो जाए तो उसके बाद फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु अब्बास ने सवाल किया सुम्मा मन या रसूलल्लाह, उसके बाद कौन है? उसके बाद बोले कि ज़ैद बिन साबित, उसामा बिन ज़ैद। उसके बाद बोले उसामा जिनके ताल्लुक से पूछना चाहते वो याद रख लो मुझसे, मैं उन्हें बहुत मोहब्बत करता हूं, मेरे करीबी आदमी हैं। दोनों ने सुना और उठकर चले गए। तो इससे मालूम हुआ कि उसामा बिन ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब आदमी थे, बहुत करीब आदमी थे। तो जब मामला मखज़ूमिया का पेश आया तो लोग बहुत परेशान हुए और लोगों ने चाहा कि उसामा बिन ज़ैद को मामले में लाएं, इंटरफेयर कराएं। जाए उनके पास, जाकर बोले कि उसामा मामला यह है कि देखो अगर आप सिफारिश कर लें तो मामला बन जाए, आप करीब आदमी हैं, आपका कहना काफी है, आप अगर कह दे तो मामला बन जाए। उसामा बिन ज़ैद छोटे आदमी थे, अहकामात पे अभी उबूर हासिल नहीं हुआ था, है ना। लेकिन जब लोगों ने इसरार किया तो तैयार हो गए इजाजत लेने के लिए। गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस सिफारिश बोले या रसूलल्लाह बनु मखज़ूम की जो औरत का मामला आया है, लोग मेरे पास आकर सिफारिश कर रहे हैं, या रसूलल्लाह मैं सिफारिश उनके लिए करता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया, गजबनाक हो गए, तैश में आ गए। बोले कि तुम लोग अतशफउ फी हद मिन हुदूदिल्लाह, ए उसामा तो अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हद में से एक हुदूद के ताल्लुक से तू सिफारिश करता है? ये अल्लाह का हद है, हाथ काटना ये मेरा हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर मेरे हाथ में होता, बनु मखज़ूम जानता हूं कैसा कबीला है, मैं कभी भी हुक्म नहीं देता, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मैं उस जात की कसम खाता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर फातिमा बिन मोहम्मद भी चुराती तो मैं उसके हथेलियों को मार देता। फातिमा बिन मोहम्मद चुराती तो मैं उसके हथेलियों को मार देता। कौन है फातिमा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे करीबी औरत है, सबसे लख्त जिगर है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती वो भी चुराए तो हाथ मार दूंगा मैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे करीबी आदमी का नाम लेना चाहा तो फातिमा बिन्त मोहम्मद का लफ्ज खुद ब खुद मुंह में आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो से मालूम हुआ कि फातिमा बिन्त मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितनी करीबी औरत हुआ करती थी। तो मेरे दोस्तों ये
फातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत मशहूर हुई, और ये शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को लेकर गए, जाकर घर में छोड़ा। जब वापस आ रहे तो रोना शुरू करती हैं, रोती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अत्रुकु की, मैं तुम्हें अत्रुकु की इंद अफ़ज़लिन नासी ईमानन व अक़वर रिजाली फ़ज़लन। ऐ फातिमा, तुम रो क्यों रही हो? याद रख लो, मैं तुम्हें उस आदमी के पास छोड़ रहा हूं जो सबसे पुख्ता ईमान वाला है, सबसे पुख्ता ईमान वाला है, और मैं उस आदमी के पास छोड़ रहा हूं जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब की इज्जत कर रहे हैं, उनकी बड़ाई बयान कर रहे हैं, फातिमा को दिलासा दे रहे हैं कि याद रख लो, मैं ऐसे आदमी के पास नहीं छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारे साथ गलत सलूक करे और तुम अजनबियत महसूस करो। नहीं, ऐसे आदमी के पास नहीं छोड़ रहा हूं मैं, बल्कि सबसे बेहतर आदमी के पास छोड़ रहा हूं। ये कह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। मेरे दोस्तों, यहां से फातिमा और अली रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी शुरू होती है, इज़्दिवाजी जिंदगी शुरू होती है। अभी जिंदगी मेरे दोस्तों बेहतरीन रोल मॉडल है मियां बीवी के दरमियान जिंदगी गुजारने की। मियां बीवी कैसे रहें, दोनों के क्या सलूक होने चाहिए, इनके क्या हुकूक हैं, इनके क्या हुकूक हैं, ये जिंदगी मेरे दोस्तों बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन कभी कभार होता यह था कि नाचाखियां होना जरूरी है, मियां बीवी के दरमियान आगे पीछे होना, रंजो गम की बातें होना जरूरी है ना। अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत इज्जत करते थे, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहुत इज्जत करते थे, और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत चाहती थी और बहुत एहतराम किया करती थी। लेकिन इसके बावजूद कभी कभार रंज के बाज़ वाक़यात किताबों में मिलते हैं। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मैंने कौल आपको सुनाया गुज़िश्ता मरतबा। एक मरतबा जब रात में आए, रात भर मेहनत करके आए, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे दोस्तों, उनकी फितरत जाहिदाना फितरत थी। फितरत क्या थी? जाहिदाना फितरत थी। जाहिद मतलब दुनिया से दूर, दुनिया से कोई ख्वाहिश नहीं, माल ममता जमाने की कोई ख्वाहिश नहीं, जमीन हो, तिजारत हो, इसकी ख्वाहिश नहीं। जबकि हम अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखते हैं, उस्मान अल गनी को देखते हैं, तिजारत में आगे आगे हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक खुद हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं, तिजारत है उनकी, कमाना चाहते हैं। लेकिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे आदमी है जो ज़ुहद ज्यादा पसंद करते थे, रोज की कमाई, रोज का खर्चा, यही उसूल था उनके पास। जाहिद आदमी थे, इंतहाई जाहिद। और जब ये खलीफा बने तो यही आलम था, है ना। इनके पास दो लिबास थे, जिंदगी भर उसी को पहना इन्होंने। अल्लाह अकबर, ज़ुहद में बहुत बड़ी मिसाल थी मेरे दोस्त। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जाहिद आदमी थे, दुनिया ज्यादा कमाना पसंद नहीं करते थे। वैसे उनकी बीवी थी, दोनों का यही तरीका था। एक मरतबा वापस आए तो घर में तो अपने साथ आटा लाए, तो रात में उठकर कूटती हैं और उसके बाद उसकी रोटियां पकाती हैं, रोटियां पकाकर सबको खिलाती हैं। ये मंजर, ये तकलीफ, ये मेहनत, ये मशक्कत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जब गुजरा तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम सही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा कि तुम क्या हो, तुम सय्यदतु निसाइल जन्नह, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 औरतों का नाम लिया, नाम लेकर कहा सय्यदातु निसाई अहलिल जन्नह, जन्नत की औरतों की ये 4 औरतें क्या हैं? सरदार हैं, जन्नत में इन्हें सरदारी मिलेगी। कौन है? सबसे पहले मरियम बिन्त इमरान, है ना। उससे मरियम बिन्त इमरान कौन है? मरियम बिन्त इमरान कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अल बतूल। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा मर्तबा है इनका, बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत एहतराम करता है अल्लाह ताला इनका नाम लिया जाए। कुरान पढ़िए आप, मरियम बिन्त इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, जो नेक औरत थी, बेहया नहीं थी। क्यों अल्लाह ताला बेहया कह रहा है? क्योंकि जो ईसाई यहूद हैं क्या कहते हैं? नऊज़ बिल्लाह, बेहया कहते हैं। ये ईसाई हजार दावा करते हैं कि हम मरियम की इज्जत करते हैं, लेकिन बाइबल पढ़िए आप, बाइबल पढ़िए और उधर आप जाके लूक देखिए, मैथ्यूज देखिए, ये 2 बाइबल की जो है किताबें, इसमें आप जाकर देखिए, दोनों किताबों के आगाज में ईसा अलैहिस्सलाम का नस्ल दिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम का नस्ल, जो आदमी बाप के बगैर पैदा हुआ उसका नस्ल दिया गया है, उसके 65 बाप बताए गए हैं। और हर जगह कहा गया ईसा बिन यूसुफ, जीसस सन ऑफ जोसेफ द कारपेंटर। जोसेफ को बाप बनाते हैं, जबकि वो खुद क्या कहते हैं कि ये खुदा का बेटा, नऊज़ बिल्लाह, खुदा ने जनाया। अब ये जोसेफ का नाम तुम्हारी किताबों में क्या है भाई? क्या कहना चाहते हो तुम? मरियम के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हो तुम?
उसके दामन में कीचड़ उछालना चाहते हो तो इसीलिए अल्लाह ताला जहां कहीं भी मरियम का नाम आए इज्जत से कहता आसनत फरजहा, ये नेक औरत थी, सालिहात में से थी। और मरियम का कहता है या मरियमू, ऐ मरियम हमने तुम्हें सारी दुनिया की औरतों पर फजीलत बख्शी है, वो तहरना की हमने तुम्हें पाक किया है, वो फव्वलना की हमने इज्जत दी है। अल्लाह बार बार तारीफ करता है कुरान में, है ना। बहुत बहुत अजीम औरत थी मरियम बिनते कौन, इमरान। मरियम बिनते इमरान ये बहुत अजीम औरत थी, बहुत अजीम औरत थी। और ये जिंदी थी जब ईसा अलैहि सलाम को आसमान में उठाया गया, जिंदी थी, आंखों के सामने वाक़यात हो रहे हैं। जो उनके साथ जुल्म किया गया पूरे आंखों से देख रही है। यहूदी क्या कह रहे हैं, देख रही हैं और बेटे को जोश दिला रही हैं। ये नहीं कि आप बेटा घर में बैठ जा, कहीं को तुझे लोग आएंगे झगड़े, तू तेरा घर का देख ले, नहीं नहीं, कहते हैं कि जा बाहर जा, दावत का काम कर, तुझे अल्लाह ने इसीलिए बनाया है, तू चलता फिरता मौजज़ा है। और वालिदा की बात सुनते जाते, उसके बाद मैदान में सीधे घुसे, सोलोमन टेंपल में पूरा उठा के फेंके, बोले कि क्या है रिवाज शुरू कर रखे तुम लोग, है ना। ऐसा रोप था कि कोई यहूदी करीब नहीं आ सकता था। भयानक आदमी थे ईसा अलैहिस्सलाम, और जाहिर आदमी थे, लेकिन इतना रोप कि कोई इनसे कलाम नहीं कर सकता था। और इनके ताल्लुक से आता था कि सिर्फ ये टाइट का कपड़ा पहनते थे, खाने के लिए सिर्फ एक कटोरा हाथ में था, बस यही इनकी जिंदगी थी। यहूदियों के लिए आखिरी अल्लाह ताला का फैसला था ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये मरियम बिन्त इमरान ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, इंतहाई पाक दामन पाकीज़ा औरत। और नंबर 2 आसिया बिन्ते मुजाहिम। कौन है आसिया? ये फिरौन की बीवी है, फिरौन की बीवी। ये टॉप लिस्ट करे, टॉप हो रही है, टॉप कर रही है लिस्ट में, नंबर 2 में इनका जिक्र आ रहा है। कौन है? आसिया बिन्ते मुजाहिम। तो तसव्वुर कीजिए कैसे अल्लाह की जो है बंदी थी होंगी वो, कैसे अल्लाह ताला से डरने वाली थी होंगी वो फिरौन के घर में। और ये ईमान का मुजाहरा, ये ईमान का सबूत, अल्लाह अकबर। नंबर 3 खदीजा बिन्ते खुवैलिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा बिन्ते खुवैलिद। हाँ, ये वाकई बहुत अजीम औरत थी, बहुत अजीम औरत थी। ये 2 चीजों की वजह से पूरे कुरैश में मशहूर थी, एक तिजारत, नंबर 2 हया, इज्जत, पर्दे के लिए बहुत मशहूर थी। नाम मशहूर है लेकिन किसी ने औरत को नहीं देखा, बहुत मशहूर थी मेरे दोस्तों ये। और उनकी लड़की फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 है मेरे दोस्तों लिस्ट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सय्यिदातु निसाई अहलिल जन्नह, जन्नत की औरतों की सरदारें, जन्नत की औरतों की सरदार औरतें। उनमें नंबर 4 में है मेरे दोस्तों फातिमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत बयान की है ना। अहले इल्म में आयशा और फातिमा दोनों में कौन अफजल है, इसमें लंबी बहसें हैं, दोनों की तरफ रिवायतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को तारीफ की है ना। ये शिया हैं जो फातिमा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खिलाफ कीचड़ उछालते हैं, सही हदीस को छपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाकया ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी बहुत कुछ तारीफ की, बहुत कुछ तारीफ की उनके लिए। बहुत सारे, जब हम उन पर कलाम करेंगे तो आपको उन अहादीस को सुनाएंगे इंशाअल्लाह। जब अहले इल्म ने कंपेयर किया तो इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे अहले इल्म ने फैसला कुन बात सुनाई। बोले कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत है, कोई शक नहीं उसमें, लेकिन उनकी फजीलत उनके खास मैदानों में। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मैदान क्या? ज़ुहद, तक़वा, इबादत, है ना, अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक। ये मैदानों में इनका मुकाबला नहीं। अब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या है? नेक बीवी, और उसके बाद इल्म, है ना, मुफस्सिरा, मुहद्दिसा। ये मैदान में ये टॉप है, ये मैदान में टॉप है। मुमकिन है? नहीं है, मुमकिन है। दोनों अपने मैदानों में टॉप है और दोनों मैदानें मुसलमानों के लिए जरूरत वाली हैं और इस्लाम के लिए जरूरत वाली मैदानें हैं। तो इन मैदानों में मेरे दोस्तों अहले इल्म ने फैसला किया कि इस मैदान में ये टॉप है, इस मैदान में ये टॉप है, इससे झगड़ा खत्म हो जाता है। झगड़ा करने की कोई बात नहीं इसमें, है ना। दोनों की फजीलतें अपनी अपनी जगह हैं। तो फातिमा बिन्त मोहम्मद मेरे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सरदार में से है, जन्नत की सरदार औरतों में से है। और ये मेरे दोस्तों ज़ुहद, जैसे मैंने आपको बताया अली रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिद आदमी थे, ज़ुहद पसंद थे, है ना, दुनिया को पसंद नहीं करते थे, वैसी उनकी बीवी थी। इन दोनों की जिंदगी इतनी कस्म पुरसी की हालत में, तंग दस्ती की हालत में मेरे दोस्तों के बयान से बाहर। एक मर्तबा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल गनीमत में बहुत सारे गुलाम और लौंडियां आई थी, बहुत सारे गुलाम और लौंडियां आई थी। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि अभी अभी मैं आया हूं मस्जिद की तरफ से, वहां मैंने बहुत सारे गुलाम और लौंडियों को देखा है, अब तुम तकलीफ पड़ रही हो। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या क्या करती है मेरे दोस्तों, क्या करती हैं बताइए, है ना। आजकल हमारी औरतें बहुत बड़े दावे करती हैं, लेकिन देखिए क्या क्या करती थी। चक्की पीसती थी,
گھر میں کوئی ہائی کوالٹی مکسر یا پھر ہائی کوالٹی گرائنڈر نہیں تھا، یہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، جو کوٹتی تھی، گیہوں کوٹتی تھی، آٹا بناتی تھی، اس کے بعد اس کے روٹیاں تلتی تھی. یہ سب کون سی حالت میں؟ روزے کی حالت میں. روزہ اکثر روزے سے رہتی. اور اس کے بعد کیسی؟ یہ کرتی ہوئی قرآن پڑھتی رہتی ہیں، قرآن کی حافظہ ہیں، چکی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، روٹی بیل رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، اس کے جو ہے پیمپرز ڈائپرز بدلا رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، اسے جو ہے پاک صفائی کر رہی ہیں، اسے قرآن زبان میں جاری ہے نا. گھر کے کام، پورا کام، گھر جو ہے گھر کی صفائی، گھر کو جو ہے پاک کرتی ہیں، گھر کو جو ہے صاف کرتی ہیں، کچن صاف کرتی ہیں، ضرورت برتن دھوتی ہیں، سامان دھوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کر لاتی ہیں جانوروں کو کھلانے کے لیے، جا کے لکڑیاں کاٹ کر لاتی ہیں، لا کر جانوروں کو کھلاتی ہیں. اتنے کام کرتی ہیں. اور جب اور اتنے کام کرے تو ہوگا کیا؟ لکڑیاں لاتی ہیں تو لکڑیاں گردن میں پڑ پڑ کے لکڑیوں کی نشانیاں نکل آئی، گڈھا نکلا ہے، گڈھا باقاعدہ. کس کے؟ دنیا کے سب سے بڑے آدمی کے بیٹی کی، دنیا کے سب سے بڑے آدمی کے بیٹی کے گردن میں لکڑیوں کی نشان ہے میرے دوستوں. گڈھا نکل آیا ہے، لکڑیاں اٹھا اٹھا کے گڈھا نکل آیا ہے. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. ان کے نام سے قیصر، کسرا، مدینے کے بڑے بڑے سردار ان کے پیتے پانی ہو جائیں گے. ان کی لڑکی ہیں، محمد بن عبداللہ کی لڑکی ہیں. وہ دیکھیے کیسی محنت کر رہی ہیں، اللہ اکبر ہے نا. اور اس کے بعد ہاتھوں میں چھالے نکلا ہے، پھپولے نکلا ہے، روزانہ محنت کرتی ہیں. تو ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی بھی میں دیکھا کہ بہت سارے لونڈیاں غلام ہیں، آپ جائے، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ یہ غلام ہم کو مل جائے تو تمہارا آدھا کام وہ کر لے گی، تو تمہارے لیے چین و سکون مل جائے گا. تمہارے لیے، میرے لیے تو نہیں، میں تو محنت کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہاری محنت میں کچھ تخفیف ہو جائے، ہے نا. کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے ہیں. ایک ہے حسن، حسین، محسن، ایک کا نام زینب یا پھر رقیہ، دوسرے کا نام ام کلثوم. 5 بچے ہیں گھر میں، اور اتنی محنت کر رہی ہے. اب کیا شوہر سے کیا مطالبہ ہے؟ شوہر سے کیا کہتی ہیں؟ شوہر سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کہ کما کے لائیں، گھر چلائیں. ہی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دیکھو یہ اور آپ کے شوہر کے درمیان کے معاملات ہیں کہ آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے تو کیا کریں، ہے نا. بعض لوگ شروع ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ہمارے پاس لوگ شکایت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کا حکم کیا ہے شریعت میں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ شریعت میں اس کا ذکر نہیں ہے. شریعت میں ضروری نہیں ہے کہ شوہر لے کے جا کے آؤٹنگ کراتے یہ رہے، ضروری نہیں. یہ اور اس کی بیوی کا معاملہ ہے. جب وہ خوش ہے، جیسے چاہے، جیسے خوش کرنا چاہے خوش کر لے. یہ شریعت کو آپ اس میں مت لائیے. بہرحال میرے دوستو، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، گھر میں داخل ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چاہتی ہیں کہ پوچھے، لیکن جاتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا میرے دوستوں، صرف دنیا میں 2 لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. 2 قسم کے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ہے نا. ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے مقام کے برابر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے مقام کے برابر تھے، ہے نا. اس میں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے مقام میں فاطمہ بنت اسد. یہ کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کیا. اور یہ ایسی عورت ہے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. فاطمہ بنت اسد، ابو طالب کی بیوی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا تھا اور دیکھ بھال کیے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے تو کہاں کھاتے تھے؟ ابو طالب کے بازی کھاتے تھے نا. کون کھلاتی تھی؟ یہی فاطمہ بنت اسد تھی. تو ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری والدہ ہے، میری ماں. ایک دوسری تھی حلیمہ سعدیہ، ہے نا. ان کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے جو بھی مقام میں ہیں ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ طائف کی لڑائی ہے، لڑائی طائف کی ہے. طائف کی لڑائی آپ جانتے ہیں، بڑا فیصلہ کن معرکہ تھا، فتح مکہ کے بعد پیش آیا تھا. بھیانک لڑائی تھی، زبردست لڑائی. اور لڑائی ہو رہی ہے، ختم ہو گئی لڑائی، مال غنیمت میں سب کچھ آیا تھا اور لوگ جمع ہوئے. بڑا ہنگامی ماحول تھا، بڑا ہنگامی ماحول تھا. ادھر سے دشمن ہے، ادھر دشمن ہے، مسئلہ ختم ہونے کو آیا ہے. اور بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد. ایسی لڑائی ہے جس میں بہت بڑی تعداد، لاکھوں میں لوگ ہیں. رش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس. کیا ہے؟ رش، بزی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا.
اسی کو مال غنیمت دے رہے ہیں, اسے وہ مسئلہ, اسے یہ حکم دے رہے ہیں, ایک لشکر کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ حنین کی طرف, ایک لشکر کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ تم لوگ عرفات کی طرف جاؤ, لشکروں کو بھیج رہے ہیں, لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. وہ مسئلہ آیا, اس کے پر فتوے, دینی مسائل کے فتوے, اور ایک دوسرے کو نماز کے مسائل, یعنی بزی آدمی ہے, رش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس. اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہٹاتے ہیں, کہتے ہیں ہٹو. کون ہے؟ آ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ, ان کا نام جو ہے صحبیہ ہے نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تھا, اور سب کو ہٹاتے ہیں, اور جیسے وہ آتی ہیں اپنا چادر ڈال کے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ ماں. ماحول بزی ہے لیکن احترام دیکھیں, اللہ اکبر. اور اس کے بعد عزت سے پیش آتے ہیں, جو بھی مانگتے ہیں سب کچھ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ان کے والدہ کے اسٹیج کے ہیں, انہیں بہت عزت کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ, جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتی سب سے پہلے اٹھتے اور ان کے ماتھے میں چومتے, اور اس کے بعد انہیں بٹھانے کے بعد بیٹھتے. گفتگو کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے نا. تو یہ مرتبہ گھر میں گئی, پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا پوچھیں, ایک غلام پوچھا ہے نا, کتنے غلام ہیں؟ بہت سارے. مال غنیمت کیا ہے؟ مسجد بھرا پڑا ہوا ہے. مال غنیمت کیا ہے؟ مسجد مال غنیمت سے بھرا پڑا ہوا ہے. اب یہ چاہتی ہے کہ غلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موضوع ہی نہیں, کچھ موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موضوع ہی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی ہیں, دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں آپ. اندر داخل ہوتی ہیں, داخل ہو کر کہتی ہیں کہ بات کرنا چاہتی ہیں, غلام مانگنا چاہتی ہیں, لیکن زبان نہیں کھل رہی ہے, بول نہیں پا رہی ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں, اور اس کے بعد باہر نکل کر آ جاتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ پوچھا تم نے؟ بولتے ہیں کہ نہیں پوچھا. منعنی الحیا, مجھے شرم آ گئی, پوچھنا نہیں چاہ رہی تھی, پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن زبان نہیں کھل رہی تھی, زبان میں سے الفاظ نہیں آ رہے تھے کہ غلام دے دو. یہ پوچھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا, اس لیے واپس آ گئی. علی رضی اللہ عنہ خاموش رہ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر انہیں تیار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جاؤ بہت سارے ہیں, آپ کو ضرور دیں گے, تم مانگو گی تو نہیں, وہ نہیں کہیں گے, ضرور دے دیں گے, تم جاؤ اس بار. دوسرے دن لے کر جاتے ہیں تو دو روایتیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ دو واقعات ہوں. پہلی روایت میں آیا ہے کہ جب گئی, علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھی, علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں. فاطمہ داخل ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے پوچھے گی نہیں, گئی ہے تو ضرور پوچھے گی نہیں, ایسے واپس آ جائے گی. تو پیچھے بھی داخل ہو جاتے ہیں. داخل ہو کے جو ہے کھڑ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ, یہ آپ کی بیٹی جو ہے بہت محنت کرتی ہے, ایک گڈھے نکل آئے, ہاتھوں میں چھالے نکل آئے, اور اس کی خواہش یہ ہے کہ آپ ایک غلام دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کچھ عجیب و غریب رویہ ہے نا, ایک ڈفرنٹ, یہ جو ہے ایسا آپ کو نہیں ملا. غصے میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو سب کچھ دے دوں, دوسروں کو نہیں دوں کچھ. کیا دیا تم؟ کچھ بھی نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کچھ بھی نہیں دیا اپنے خاندان والوں, لیکن کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو دے دوں اور دوسروں کو کچھ نہ دوں. نہیں, دوسروں کو دوں گا, اس کے بعد تم لوگوں کو دوں گا. سختی سے جواب دیتے ہیں, اور یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے دوستوں مال غنیمت میں سے کتنے پرسنٹیج ہے؟ 20% ہے. 1/5 کتنے پرسنٹ؟ 20%. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے لیے, بنو ہاشم کے فقراء کے لیے 20% ہے. مکمل 20% ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدق کی پوری زمین ہے. فدق خیبر کے پاس ایک زمین ہے, زرخیز زمین, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں سے اتفاق کر رکھا تھا کہ آدھا پیداوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جائے گا. آدھا ان زمینوں میں سے جو بھی نکلتا ہے اس کا آدھا 50% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, 50% وہ لوگ محنت کیے ہیں اس کے بدلے میں لے لیں گے. بستی ہے فدق, اس میں سے پیداوار کتنا آئے گا؟ اللہ اکبر, بہت زیادہ آئے گا, ہے نا. اس کے بعد وادی القرا, یہ بھی پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہاں سے 50% آ رہا ہے. یعنی مال و دولت کی فراوانی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جلدی نماز پڑھاتے ہیں اور سلام پھیر کر اٹھ کے بھاگتے ہیں. پھر آگے واپس بیٹھے, صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول, ہم نے کبھی بھی آپ کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کیا ماجرا ہے, خیر تو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں, ایک سونے کی کمبی رہ گئی تھی, میں نہیں چاہتا تھا کہ رات میرے ساتھ گزارے ہوں. سونے کی چھوٹی کمبی میرے کمرے میں رہ گئی تھی, نماز پڑھ رہا تھا, یاد آ گئی اور دل میں چبھ رہی تھی, اور میں نے گیا صدقہ کیا اور واپس آ گیا. اتنا ہو رہا ہے لیکن پورا صدقہ پورا دے دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ بھی نہیں رکھتے اپنے پاس, پورا صدقہ. اور گھر کی حالت وہی حالت ہے, گھر میں جو ہو رہا ہے وہی حالت ہے, جیسے ہے ویسے ہی ہے. زمین آنے کے بعد وہی زندگی, زمین سے پہلے بھی وہی زندگی, وہی اخراجات, وہی خرچ کے پیسے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چینجز نہیں ہے, لباس میں, کپڑے میں, کچھ چینجز ویسے ہی ہیں.
اور اپنے خاندان والوں کے لیے 20% آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے جتنے بھی سب میں تقسیم کرتے ہیں, فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں, اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے. نبی ایسے ہی ہوتا ہے, رسول ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کیا کرتے تھے, نحن معاشر الانبیاء ما ترکناہ صدقہ, ہم انبیاء ایسے ہوتے ہیں, ہم جو بھی چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے. ہم میراث میں نہیں چھوڑتے لوگوں کو کچھ بھی, ہمارے وارثین نہیں, ہمارے وارثین پوری امت ہے. جو بھی ہم چھوڑیں گے صدقہ ہے, فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا, ہے نا. ہم میں سے کوئی مرے تو کیا کرتے ہیں, اس کی میراث, اس کا انہیریٹنس دیکھتے ہیں. اور اسلام بھی کہتا ہے کہ بھائی اپنے خاندان والوں کے انہیریٹنس جانا ہے. یہ عام لوگوں کے لیے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری خوبیاں دی گئی تھی, دوسرے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیسلٹیز دیے گئے تھے, ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث کے سبجیکٹ سے دور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراث نہیں چھوڑ سکتے تھے, جو بھی چھوڑے صدقہ ہے. اتنے ساری زمینیں سب صدقے میں جائیں گی, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں, اپنے جو ہے اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. انبیاء ایسے ہی ہوتے, رسول ایسے ہی ہوتے میرے دوستو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جاؤ, دوسروں کو دینا ہے, تم کو سب کچھ دے دوں. یہ کہہ کے دونوں کو ڈانٹ کر بھیج دیتے ہیں, دونوں روتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. ایک دوسری بات میں آتا ہے کہ جب دونوں داخل ہوئے, فاطمہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئی, دیکھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ہو سکتا 2 واقعات ہوں, 2 مرتبہ ہوا ہو. داخل ہوتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, تو جا کے مائی عائشہ کے پاس بیٹھتی ہیں, بیٹھ کر سارے واقعات سناتی ہیں کہ دیکھو اتنی تکلیف ہے, ایسا ہوتا ہے, وہ ایسا ہوتا ہے نا. یہ اگر کوئی غلام لونڈی اگر مل جائے تو میرے ہاتھ بٹائے گی اور میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو مائی عائشہ پورے واقعات سنتی ہیں. اس کے بعد جو ہے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ, میں تمہارے والد سے بات کروں گی. وہ چلے جاتی ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, تو عائشہ رضی اللہ عنہ پورے واقعات کہہ سناتی ہے کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کے داماد آئے تھے, دونوں جو ہے یہ ایک لونڈی کا مطالبہ کر رہے ہیں, بس زیادہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نکلتے ہیں, عشاء کے بعد کا وقت تھا, سیدھے جاتے ہیں, جا کر گھر میں دستک دیتے ہیں, اور گھر میں دونوں سو رہے ہیں, بچے سو رہے ہیں, سب کچھ سو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے ہیں. جب دونوں اٹھنا چاہتے ہیں, نبی صاحب کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, ایسے ایسے جیسے ویسے رہو, لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹ جاؤ. ایسے لٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے نا. اگر میں چاہوں تو زمین میری ہے, مال و دولت سب کچھ میرا ہے, لیکن میں نے جنت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. کیا کہتے ہیں, جنت کے بدلے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. جنت چاہیے مجھے, اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اسی لیے مجھے اور میرے خاندان والوں کو یہ تکلیف جھیلنا ضروری ہے. تم جنت چاہتی ہو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. میں تمہیں جنت میں کیا بنانا چاہتا ہوں, تم سردار ہو. عام لوگوں کے لیے جو انجوائمنٹس ہوں گے کئی درجے زیادہ تیرے ہوں گے. میں تم خاندان والوں تم کو یہ حالت میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ تم اسی حالت میں رہو, یہی قسم و پرسی زندگی گزارو اور تمہارے لیے آخرت ہو جائے, یہ میں چاہتا ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جب بھی رات میں سونے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ الحمدللہ کہو, 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو, اور 34 مرتبہ 30 پر 4 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو, اللہ اکبر کہو. 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو, یعنی کل ملا کے 100 مرتبہ. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر, 30 پر 3 بار تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 30 پر 3 بار الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, 30 پر 4 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ لونڈی کے بدلے اچھا ہے. تم لوگ لونڈی جو مانگ رہے ہو, غلام جو مانگ رہے ہو, اس سے بہتر یہ کلمات ہیں, یہ تسبیح, یہ تمجید, یہ تکبیر ہے, اسے کرو, یہ کافی ہے تمہارے لیے. یہ لونڈی سے زیادہ بہتر ہے. مانگ رہے ہیں لونڈی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں ذکر, تسبیح, اللہ کی بڑائی. اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس رات کے بعد سے میں نے زندگی میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑا. جب بھی میں سونے کے لیے جاتا ہوں یہ پڑھتا ہوں, میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا اس رات کے بعد. اب ان کے مجلس میں بعض لوگ تھے, انہوں نے اٹھ کے سوال کیا, اچھا معرکۃ الصفین اور معرکۃ الجمل میں بھی آپ نے پڑھا اسے؟ معرکۃ الصفین آپ جانتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی, فیصلہ کن جنگ ہوا تھا, اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک لڑائی ہوئی جس صفین کہا جاتا ہے. یہ دو لڑائیاں ہوئی, بڑے علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بڑے بڑے مسائل ہیں, سب سے گھٹن اور سنگین مسائل ہیں.
संगीन दौर था, सख्त दौर था अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। और उनके लोग पूछते हैं कि अच्छा ये तुम कभी भी नहीं छोड़े, तो उस रात भी नहीं छोड़े जब लड़ाई हो रही थी? तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खुदा की कसम उस रात भी मैं पढ़कर सोया। कहते हैं कि खुदा की कसम मैं उस रात भी ये जिक्र करके सोया, मैंने जिंदगी में कभी भी इस विर्द को नहीं छोड़ा। और मेरे दोस्तों बड़ा पावरफुल विर्द है ये, बड़ा ही पावरफुल वजीफा है। लोग जो है हमारे पीर साहब खिरका दे दिए, ये वजीफा पढ़ो वो वजीफा पढ़ो, खाम खा के वजीफे पढ़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वजीफे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, वजीफे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, विर्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया, और रात क्या कहना है क्या नहीं कहना है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो भी जरूरत है सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। हमारे लोग गुमराह होते जा रहे हैं, सही रास्ते हटते जा रहे हैं, सही रास्ता दिखाने वाला इनके लिए नहीं है मेरे दोस्तों। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं जिंदगी भर यही पढ़ रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम लौंडी के बदले 100 जिक्र का हुक्म देते हैं और उसके बाद उठकर चले जाते हैं। तो मेरे दोस्तों फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़ुहद, उनकी जो है तकलीफ, जिस हालत में वो जिंदगी गुजारी, बहुत मशहूर है। एक मरतबा एक साहब आकर बोले, एक औरत आती है आकर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मसला पूछती है, कहती है कि मेरे पास 40 ऊंट हैं। कितने हैं? 40 ऊंट हैं, इसकी ज़कात क्या निकलती है? इसकी ज़कात क्या निकलती है? तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि तेरे पास हो सकता है 40 ऊंट के लिए 2-3 ऊंट तू बतौर ज़कात दे, लेकिन मेरे नजर में 40 के 40 भी ज़कात हैं। कहते हैं कि लेकिन मेरे नजर में 40 के 40 भी ज़कात हैं। तो और एक मेरे दोस्तों ज़ुहद और तक़वा, ये सदका खैरात में जो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से आता है, बड़ा ही जबरदस्त वाक़या सुना के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक मरतबा हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाज कबाइल के लोग आए, गरीब लोग आए, अभी अभी इस्लाम कबूल किए थे, चंद लोग थे, 3-4-5 के आसपास उनकी तादाद थी। वो लोग आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में बैठे हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद उठकर खड़े होते हैं, खड़े होकर कहते हैं कि कौन है जो उनके कपड़े का इंतजाम करेगा? कौन है जो कपड़े का इंतजाम करे? पूछने वाले कौन है? कायनात के नबी हैं। और सुनने वाले कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू मअह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, रहम दिल वाले सुन रहे हैं। तो हम और आप जैसे नहीं है कि भाई सदका बोले तो सुन नहीं आएगा, दूसरा पूरा सुनेगा, सदका देना है अल्लाह के राह में कुछ निकाल नहीं सुनेगा, नहीं कहीं का भी बोले नहीं ना हजरत, क्या भी नहीं ना, उनको जो भी सुनना है सुनेंगे, लेकिन बात पैकेट से निकालने की है ये मत बोलिए आप, दूसरा सब कुछ बोलिए, सुनने के लिए तैयार है, इस नुक्ते में उंगली मत रखिए आप, है ना। ये सहाबा इसे नहीं थे, सहाबा इसमें आगे आगे होते थे। और सहाबा के ताल्लुक से कुरान कहता है लन तनालल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, लन तनालल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम लोग अच्छा ही चाहते हो ना, तुम लोग पूरे लोग अच्छा ही चाहते हो, याद रख लो, अच्छाई मिल नहीं सकती जब तक तुम अल्लाह के राह में जो तुम ज्यादा चाहते हो निकालते नहीं, है ना। ये अच्छाई के लिए यही पैमाना है, यही मेरे दोस्तों स्केल है, जिसके जरिए से अच्छा आदमी बुरा आदमी फर्क करने वाली यही सदकात खैरात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि कौन है इन्हें पहनाएगा? उस्मान कहते हैं कि इंतजाम हो जाएगा, उस्मान कहते हैं इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रात में रहने का इंतजाम कौन करेंगे? अब वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कर सकते हैं, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क्या है, चाहते हैं कि दूसरों को भी मौका मिले, और वो पूछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे भी नहीं, सबके लिए इक्वल शेयर होना चाहिए, है ना। सहाबा नेकी में आगे आगे होते हैं, अब हमारे जैसा होते तुम्हें करें, तुम्हें करो पूरा, तुम्हें कर लो पूरा, हमने क्या है, तुम उन्होंने करेंगे ना भाई, उनके पास पूछो, तो उनके पास पूछो भाई, तुम्हें अल्लाह के राह में दो भाई, नहीं नहीं उन्होंने देंगे, उनके पास पूछो ना। ये हमारी हालत है, सहाबा वैसे नहीं होते, वो मौके की तलाश में रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पैसों से ईमान क्या है उसका तोलना नहीं होता, बल्कि मौके पर दे आदमी, मौके पर, जरूरत के मौके पर दें, ये पैमाना है। आपने 1 लाख रुपए दिया अलग बात है, लेकिन जरूरत पे आपने दिया, हाँ ये एक चीज अलग है, ये ईमान की इसकी रोशनी अलग है, ये ईमान का मर्तबा अलग है, जरूरत पर। इसीलिए जब जो है बीर रूमा का मसला आया, कुआं खोदने का मसला आया, मुसलमानों में पानी का मसला था, तो उस्मान ने क्या किया, फौरन कुआं खरीदे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बोले कि इसके बाद जो चाहे करो भाई, जो चाहे करो, तुम्हारे लिए अल्लाह पूछेगा ही नहीं, खलास बात खत्म। क्योंकि उन्होंने मौके पर, है ना, अशद जरूरत है वहां पर सदका किया, वरना कुएं बहुत सारे बाद में लोगों ने काटे खोदे, लेकिन ये मौका जब जरूरत थी, अशद जरूरत थी, उस वक्त आपने निकाला, तो ये ईमान की निशानी है, ये ईमान की तरी की निशानी है, तरोताजा ईमान इसका है। मौके पर दें, जरूरत पर दें,
ہر وقت دیا بھائی، کب بھائی رمضان میں دیتا نا، دیے رمضان میں، اب دیو چیز ضرورت ہے جی، ہم نے کبھی بھی رمضان میں بھی صدقہ کرتے سو، دوسرے وقت کیا منافق کی تھے، دوسرے وقت نفاق دکھا لے پھرتے سو جی۔ تو میرے دوستوں، تو عثمان چاہتے تو رہنے کا بھی انتظام کر دے، لیکن خاموش تھے۔ ایک دوسرے صحابی اٹھے، بولے کہ میں رہنے کا انتظام کر دیتا ہوں، میں رہنے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ ایک دوسرا مسئلہ آیا، پھر تیسرے صحابی اٹھے، انہوں نے انتظام کر لیا۔ اور جب کھانے کا مسئلہ آیا تو مجلس میں سلمان فارسی بیٹھے ہیں، مجلس میں چاہتے ہیں کہ کچھ ان کا بھی کنٹریبیوشن ہو، ہے نا، آئے ہیں لوگ ان کے لیے کچھ کریں۔ تو جب کھانے کی بات آئی تو بولے کہ میں کھلا دیتا ہوں، جبکہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی کھلانے، لیکن ہمت اتنی ہے کچھ نہ کچھ کریں گے، کھلا دیں گے ان لوگوں کو۔ بولے کہ میں کھلاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی ان کو کھلاؤ، سب سے پہلے کھلانے کے بعد لاش میں ہوں اتار دینا، یہ کھانے کا پہننے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو یہ صحابی لے کے تینوں کو، چاروں کو لے کے نکلے، گھر میں گئے، جا کے ان کی بیوی سے پوچھے، بولے کہ کیا بھائی مسئلہ جی، ہم ناچ جو ہے روٹیاں ابھی تک کیا بھی نہیں ہوئے، آپ 3-4 لوگ ساتھ لے کر آ گئے، ہے نا، ایک کیسے ممکن ہے؟ ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں، ادھر گئے۔ اب شرم آتی ہے کہ جا کے بڑے لوگوں کے پاس خرچ لے، ہے نا، مجلس میں ذمہ داری لے کر آئے ہیں، اب شرم آتی ہے کہ بھائی عثمان کے پاس آ کے بھائی 100 روپے دو، بھائی بعد میں دیتا ہوں، نہیں شرم آتی ہے، ابھی تو ذمہ داری لے لیے ہیں نا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے، پریشان ہوگا، کھلانا ان لوگوں کو، مہمان ہے، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آخری میں نہیں یاد آئے فاطمہ، ہاں یہ گھر ہے، ہاں جا کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ سیدھے جاتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور سلمان فارسی بڑے آدمی، ان کی عمر 150 سال سے زیادہ تھی، بڑے عمر کے آدمی تھے۔ گھر میں دستک دیتے ہیں، اور گھر میں سے فاطمہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی ہیں، دروازہ کھلتی ہے، کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا، ایسے ایسے ہوا، میں نے ذمہ داری لے لی ہے، اب مجھے کھلانا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بچوں کو پانی پلا کے سلایا ہے، کہتی ہیں کہ میں نے میرے بچوں کو ابھی ابھی پانی پلا کر سلایا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب تم آ گئے، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن ان کے پاس اصول تھا کہ گھر میں آدمی آئے خالی ہاتھ نہ جائیں، گھر میں کوئی آگے پوچھ لے خالی ہاتھ نہیں جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ہی معاملہ ہے، گھر میں کوئی آ جائے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، ہے نا۔ اس زمانے میں چور بھکاری نہیں تھے، ایکٹنگ کر لے گے، ہاتھ کاٹ لے گے، وہ کاٹ لے گے جی، وہ ایسے قسم کی بھکاریاں نہیں تھے، وہ جو بھی بھکاری تھے سچے تھے، ہے نا، بھیک مانگتے ہیں تو سچے تھے۔ اب ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو ہے آپ سب پر بھروسہ کر لیں، اسی لیے سب پر بھروسہ مت کیجئے جی، 4 نے 8 نے صدقہ کر کے بہت بڑا صدقہ کر دیا، یہ مت سمجھیے آپ، ہے نا، ہمارا معاشرہ بڑا ہی بگڑا ہوا معاشرہ ہے۔ لوگ جو ہے بھکاری کمپنی سے، آپ جانتے ہی نہیں جانتے ہیں، بھکاری کمپنی چلاتے ہیں، ہے نا، وہ فلاں اس کا ہیڈ ہوتا ہے، 2000 بھکاریوں کو لاتا ہے، کہتا ہے کہ تم جاؤ بھیک مانگ کر لاؤ، 50% تم نا 50% مجھے، اور اس کے لیے جو میٹیریل کی ضرورت پڑے گی، ٹٹا ہاتھ میں یہ جو ہے یہ سب میں فراہم کروں گا، ہے نا۔ لوگوں کو لاتے ہیں، بعض لوگوں کو مندر میں بٹھاتے ہیں، بعض لوگوں کو مساجد کے پاس بٹھاتے ہیں، اور درگاہ میں بٹھانا بھولتے نہیں، ہے نا، وہاں پر بھی بٹھاتے ہیں، اور مختلف ہر ایک دن ایک ایریا۔ جمعرات گئی آپ، اللہ اکبر، جمعرات ایک امت نکل آتی ہے نا، بعض لوگ اسے پروفیشن سمجھے ہوئے ہیں۔ میں ایک لوگوں کو پوچھا کہ کہاں سے آتے آپ؟ جمعرات بول کے برابر آ جاتی، نہیں دوسرا کام کرتی، جمعرات ذرا فری رہتی بول کے آ جاتی، جمعرات فری ہے بول کے بھیک مانگنے کے لیے نکل گئے، دوسرے دن دوسرے کام کرتے گئے، تو لوگ جمعرات فری ہے بھیک مانگنے نکل گئے جی۔ یہ خطرناک ماحول ہمارا چل رہا ہے نا، مانگتا ہے ہر آدمی، سچا نہیں ہے، جھوٹ زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں تک نہیں، لوگ باقاعدہ حج عمرہ میں 2,000 3,000 لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ کئی لوگ کیس پھنسے، ایک پاکستانی صاحب پھنسے، انہوں نے 2000 آدمیوں کو لایا تھا، کہاں پر؟ عرفہ اور مینا میں بھیک مانگنے کے لیے، اور ان کا کلیکشن کروڑوں کے پاس جاتا ہے نہیں، 2000 آدمیوں کو لے کر آ رہا ہے، ویزا کا ٹکٹ کا پورا خرچہ نکلے گا نا، تب جا کے لے کر آیا آدمی، کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ تو میرے دوستوں ماحول بگڑ گیا، ایٹماسفیئر بگڑ گیا، زہریلا بن گیا۔ لیکن وہ زمانہ ویسا نہیں تھا، ہر سائل محتاج تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اصول تھا کہ جو بھی مانگے خالی ہاتھ نہیں جائیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ مانگ چکے، خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتے۔ آپ جاتی ہے، ادھر ادھر تلاش کرتی ہے، ایک چادر ملتا ہے، لا کر کہتی ہے کہ چادر بیچ کے مسئلہ حل کر لو، یہ چادر رہن رکھو یا پھر بیچو، جو بھی ہو آپ اس کا مسئلہ حل کر لو۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ چادر کا کیا کروں میں، لیکن لے کر جاتے ہیں۔ اچانک ایک صحابی، دوسرے صحابی یاد آتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ چادر میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے سیل کر دوں، اگر آپ لے کے کچھ پیسے دے اچھی بات ہے۔ تو چادر لے کے انہیں چند پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے لاتے ہیں، وہ پیسوں کے ذریعے سے کھانا خریدتے ہیں اور ان مہمانوں کو کھلاتے ہیں، ان مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوا کہ آدمی ذمہ داری لے لے تو کریں، آدمی یہ مومن کا ہی شیوا ہے، ذمہ داری لے لے تو کریں۔ آپ ذمہ داری لینے کے بعد پیچھے ہٹے، یہ مومن کا شیوا نہیں۔ تکلیف آئے گی صبر کیجئے، رکاوٹیں آئیں گی اسے جھیلیے، یہی تو ہے نا۔ سب چیزیں آسان ہو جائے تو پھر آپ کیا ہیں؟
آسان نہیں ہے. ذمہ داری لے لے تو آدمی, دیکھو سلمان فارسی ذمہ داری لے لے, پریشان ہے, بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, کھلانا ہے, آخر کار کھلاتا ہے. اللہ نے راستہ کھول دیا ہے نا. ایک ایسی عورت یاد آئی جو عام طور پر یاد نہیں آتی. اور اس کے بعد نیکی میں آگے آگے رہنا, نیکی میں آگے آگے آنا, محنت کرنا اس واقعے سے. اور تیسری بات اللہ کی راہ میں دینا. اور چوتھی بات فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت, صدقہ خیرات میں دیکھیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے عورت. گھر کا چادر بیچتی ہیں اور بچوں کو اس نے بھوکا سلایا, لیکن دوسروں کو کھانے کا انتظام کرتی ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سلمان فارسی چادر لے کر جا کر شمعون نامی ایک یہودی تھا, شمعون نامی یہودی تھا جو پیسے چیز کو رکھ کر رہن میں پیسے دیتا تھا. تو سلمان فارسی لے کر جا کر اس یہودی کے پاس دیے, تو یہودی نے چادر دیکھا. چادر دیکھنے کے بعد جب پیسے دیتا ہوا اس نے پوچھا کہ چادر کس کا ہے, تو سلمان فارسی نے پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا چادر ہے. تو یہودی تھوڑی دیر کے لیے دنگ رہ جاتا ہے, کہتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں, ایسا بھی ممکن ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو بھوکا سلائیں اور دوسروں کے لیے چادر جو بھی گھر میں ہو بیچ کر کھلائیں. نہیں نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر تورات میں آیا ہے, یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر تورات میں آیا ہے. یہ ضرور وہی لوگ ہیں جو تورات میں اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ کہہ کے وہ پیسے دیتے دے کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہو جاتا ہے. یہ سلوک, یہ ایمان اور یہ صدقہ خیرات کا جذبہ. بہرحال اور بھی واقعات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بقیہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.